वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है जिसने हम सब को नमाज़ फ़जर बा जमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उसके हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमारी नमाज फ़जर को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। जैसा कि तमाम अहबाब को मालूम है कि इन दिनों में हमारा अहकाम ज़कात के मुताल्लिक़ दर्स चल रहा है। पहले दर्स में हमने ज़कात की तारीफ़ की और ज़कात कब फ़र्ज़ हुई उसको बयान किया। आज ज़कात के मुताल्लिक़ जो लोग ज़कात नहीं देते, ये बात ज़हन में रखें कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल है, बड़ा करम है, बड़ी रहमत है। हम सब को माल किसने दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है ना। अगर वो चाहता तो ये हुक्म फरमा सकता था कि जितना भी माल कमाओ रोज़ाना की बुनियाद पे वो मेरी राह में ख़र्च कर दो। क्या कोई उसको मना कर सकता था? कोई भी नहीं। फरमाया ये सारा कुछ लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये ज़मीन व आसमान किसकी मिल्कियत में है? उस अल्लाह की मिल्कियत में है। अब आप ज़रा गौर करें ज़कात के मसले में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना फ़ज़ल व करम फरमाया है, कितनी रहमत फरमाई है अपने बंदों पे। फरमाया जो माल कमाते हो उसमें से ज़कात दिया करो। अब वो जो ज़कात देनी है वो रोज़ाना नहीं देनी, हफ्ते के बाद नहीं देनी, एक माह के बाद नहीं देनी, 2 माह के बाद नहीं देनी, 6 माह के बाद नहीं देनी। फरमाया साल के बाद देनी है, साल के बाद। फिर साल के बाद भी जो ज़कात देनी है, ये नहीं फरमाया आधा माल दे दो जो कमाया है। अल्लाहु अकबर। ये नहीं फरमाया कि तीसरा हिस्सा दे दो, नहीं फरमाया 40वां हिस्सा देना है, 40वां हिस्सा। अल्लाह फजल देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि माल वो दे रहा है, सारा कुछ उसी का है। फिर भी वो ये नहीं कह रहा कि हफ्ते के बाद सारा माल दे दो या साल के बाद सारा दे दो। फरमाया जो माल कमाया है, साल तुम्हारे पास जमा रहा है, तुमने कारोबार किया है, वो सारा नहीं मांग रहे, उस माल में से 40वां हिस्सा ही तो मांग रहे हैं। 100 में से 2.5 रुपये, 100 में से 2.5 रुपये, यानी जो भी माल आपने कमाया है ना, आप उस माल को 40 पे तकसीम करेंगे। कोशिश करें जो लोग साहिब माल हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क दिया है, अच्छा कारोबार दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, कोशिश करें वो ज़कात दें, खुशी खुशी दें। अगर उनका दिल नहीं भी चाह रहा तब भी ज़कात दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे साथ वादा करता है कि अगर अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो पैसे कम हो जाएंगे। अगर 50,000 का बैंक बैलेंस है तो 40,000 का हो जाएगा। फरमाया शैतान तुम्हारे साथ गुर्बत का वादा करता है, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हारे साथ तुम्हारे गुनाहों की मुआफ़ी का वादा करता है कि वो तुम्हारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। जो आयत मुबारका मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िद्दा, कि जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं, यानी माल को जमा करते हैं, वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, फिर उस माल में से अल्लाह की राह में ज़कात नहीं देते हैं, खर्च नहीं करते हैं। फरमाया महबूब अपनी मुबारक ज़ुबान से इनको बता दो फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि क़यामत के दिन इन लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है, तकलीफ़ देने वाला अज़ाब है, रुला देने वाला अज़ाब है। फरमाया पता वो अज़ाब कैसा होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, क़यामत का दिन होगा, यही जो सोना चांदी है, सोना चांदी जो माल उन्होंने जमा किया होगा, इसी माल को दोज़ख की आग में गर्म किया जाएगा। अल्लाह, लोगों थोड़ा सा तवज्जो से सुने, जिनको अल्लाह ने माल दिया है ज़रूर ज़कात निकालने, ज़रूर, मजबूरन भी निकालनी पड़े तो निकालो। फरमाया क़यामत का दिन होगा, इसी सोने और चांदी को जमा किया जाएगा, उसके माल को दोज़ख की आग में गर्म किया जाएगा। जब माल सही गर्म हो जाएगा ना, फिर दोज़ख की आग से निकाल के फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम, उनके चेहरों की पेशानी पे लगाया जाएगा।
تھوڑی سی گرم چیز بھی اگر ہمیں لگ جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی. دوزخ کی آگ میں جو مال گرم ہے، قرآن فرما رہا ہے پیشانیوں پہ لگایا جائے گا، پیشانیوں پہ. فرمایا اتنا ہی نہیں، وَجُنُوبُهُمْ، پھر ان کے پہلوؤں پہ لگایا جائے گا، ایسے رگڑا جائے گا صحیح طرح. فرمایا وَظُهُورُهُمْ، پھر صرف پہلوؤں پہ نہیں، ان کی کمر پہ بھی لگایا جائے گا. فرمایا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، فرشتے چہرے پہ بھی لگا رہے ہوں گے، پہلوؤں پہ بھی لگا رہے ہوں گے، کمر پہ بھی لگا رہے ہوں، کہہ رہے گے دیکھو یہی وہ مال ہے جس کو تم لوگوں نے اپنی ذات کے لیے جمع کر کے رکھا تھا. فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس مال کا مزہ چکھو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے سونا اور چاندی دیا ہے، مال دیا ہے، نقدی پیسے دیے ہیں، اگر وہ اپنے رب کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے نا، قیامت کا دن ہوگا. آپ سنیے گا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اس مال کی تختیاں بنوائے گا فرشتوں سے کہ اس مال کی تختیاں بنا دو، تختیاں. پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا، دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا. جب گرم ہو جائیں گی تو رب فرمائے گا فرشتوں اب انہی گرم تختیوں کو، یہ جو صاحب مال لوگ تمہارے پاس کھڑے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کے زکوٰۃ نہیں دی ہے نا، ان کی پیشانیوں پہ لگاؤ گرم تختیاں، ان کے پہلوؤں پہ لگاؤ، ان کی کمر پہ لگاؤ. میرے آقا نے فرمایا کہ جیسے وہ تختیاں ٹھنڈی ہوں گی نا، رب فرمائے گا دوبارہ گرم کرو. جب دوبارہ گرم ہو جائیں گی فرمائے گا دوبارہ لگاؤ، ان کے چہروں پہ، ان کے پہلوؤں پہ، ان کی کمر پہ دوبارہ لگاؤ. لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، لگاتے جاؤ، حتیٰ کہ 50,000 سال تک ان کو یہ عذاب دیا جائے گا. اللہ اکبر، 50,000 سال تک. 50,000 سال کے بعد رب فرمائے گا کہ اب ان کو میرے پاس لے کے آؤ، اب ان کا حساب و کتاب کرتے ہیں. یعنی ایک تو حساب و کتاب ہوا نہیں، حساب و کتاب سے بھی 50,000 سال پہلے تک عذاب میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مبتلا رکھے گا جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں. 50,000 سال کے بعد جب حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد جو عذاب ہوگا اس کا کوئی علم نہیں ہے. پھر صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس اونٹ ہے اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اگر کسی کے پاس اونٹ ہیں اور وہ اونٹ میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے جو مقرر ہے شریعت میں، تو رب کائنات اس صاحب اونٹ جو شخص ہوگا نا جس کی ملکیت میں اونٹ ہوں گے، اس کو ایک کھلے میدان میں لٹائے گا کہ اس کو لٹا دو یہاں پہ. اور میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے سارے اونٹ جیسے دنیا میں تھے نا، جتنی تعداد تھی ایک بھی اونٹ کم نہیں ہوگا، اور وہ موٹے اور فربا ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے اونٹ. رب کائنات ان اونٹوں کو حکم دے گا کہ اس کے اوپر سے گزرو، اپنے پاؤں سے روندو ان کو، اور وہ اونٹ اپنے پاؤں سے اپنے مالک کو روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ 50,000 سال تک اونٹ یہ عمل کرتے رہیں گے. 50,000 سال کے بعد رب ان کو بلائے گا، ان کو حساب و کتاب کرے گا، پھر ان کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے دوزخ میں جانا ہے یا جنت میں جانا ہے. پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ جن کے پاس بکریاں ہیں، گائیں ہیں، یہ جو مال ہے ان کا کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا سارا مال قیامت کے دن اس کے سامنے لایا جائے گا. اس مال میں سے، ان گاؤں میں سے، ان بکریوں میں سے ایک بچہ بھی کم نہیں ہوگا، ایک بچہ بھی. اور وہ تر و تازہ اور موٹا اور فربا ہوں گی، یعنی دنیا میں جس طرح تھی اس سے بھی زیادہ تر و تازہ اور موٹا ہوں گی. اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ اس کو کھلے میدان میں لٹا دو، اور ان جانوروں کو حکم ہوگا کہ اس کو اپنے پاؤں سے روندو اور اپنے سینگوں سے ان کو مارو. اللہ اکبر. جانور، اس کے اپنے جانور ان کو سینگوں سے ماریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب فرماتا ہے کہ 50,000 سال تک ان کو یہ مار پڑتی رہے گی. 50,000 سال تک. 40واں حصہ اگر آپ 15 لاکھ بھی اگر آپ کے پاس ہے نا، 15 لاکھ، اس کا آپ 40واں حصہ نکالیں نا تو وہ ہزاروں میں بنتا ہے. آپ حیران ہوگے اتنی کم زکوٰۃ. یعنی جس شخص کے پاس 15 لاکھ روپیہ جمع ہے، اگر وہ 40واں حصہ نکالتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہزاروں میں ہے. رب کا فضل دیکھیں کہ تیرے پاس لاکھوں ہے، رب لاکھوں میں سے 1 لاکھ نہیں مانگ رہا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مانگ رہا ہے، اپنے بندوں کے لیے مانگ رہا ہے. تو صرف 1000 دینے کی خاطر کیا تو قیامت کے دن دوزخ کی آگ کا 50,000 سال تک عذاب سہ سکتا ہے؟
برداشت کر سکتا ہے؟ اونٹ کا کاٹنا برداشت کر سکتا ہے؟ گاؤں اور بکریوں کے سینگوں سے مار کو برداشت کر سکتا ہے؟ اگر اس عذاب سے بچنا چاہتا ہے کہ بندے آج ارادہ کر، پکا ارادہ کر کہ اس سال اگر میں نے پہلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہے تو ساری زکوٰۃ کو جمع کر کے اس سال اس زکوٰۃ کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ اگر ساری اکٹھی نہیں دے سکتی ہو نا، اتنا بھی شریعت میں نرمی ہے کہ اگر آپ نے پہلے زکوٰۃ نہیں دی، ساری اکٹھی نہیں دے سکتے تو انسٹالمنٹ پہ زکوٰۃ ادا کر دو۔ سبحان اللہ، یعنی جتنا آپ کے پاس پیسہ ہے آدھی آدھی کر کے زکوٰۃ ادا کرو، لیکن سارے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرو جتنے سالوں سے آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے۔ اب زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم اکاؤنٹنگ کریں گے مال کی، انشاءاللہ تعالیٰ جی آگے دروس میں آئے گا یہ مسئلہ۔ لہٰذا یہ ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ آپ لوگ زکوٰۃ دیں گے، جتنا مال جمع ہے اس کا 40واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ یہی مال جس کو تو آج دنیا کی نعمتوں کے لیے اپنے پاس جمع کر کے رکھا ہوا ہے نا، کل یہ آخرت کی نعمت نہیں ہوگا بلکہ عذاب بن جائے گا تیرے لیے۔ سچی توبہ کریں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ لوگ گناہ جاریہ کرتے ہیں، لوگ گناہ جاریہ کرتے ہیں۔ گناہ جاریہ کیا ہے؟ شادیوں پہ جو ویڈیو بنتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، ڈول دھمکہ ہوتا ہے، خسرے نچائے جاتے ہیں، کنجریوں کو نچایا جاتا ہے، وہ جو ویڈیو بن رہی ہے، مجھے آپ بتائیں جتنے لوگوں نے بھی اس کیمرے کے لیے کہا، دوسروں کو قائل کیا، پیسہ دیا، جب تک وہ ویڈیو چلتی رہے گی ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کے لیے بچو گناہ جاریہ سے۔ لیکن یہ جو کیمرہ ہے، جتنے بھی لوگوں نے اس میں حصہ دیا ہے یا جتنے بھی لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے یا اہتمام کرنے کے لیے ایون کہ صرف اپنی زبان سے کہا ہے، حصہ بھی نہیں دیا، صرف کہا ہے، یہ حصہ بھی اس کے رب کو اتنا پسند ہے کہ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی، دوسروں تک پیغام پہنچتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں قبر میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں زکوٰۃ کے احکام خود سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔